بہت سارے لوگوں کو تھائرائڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ کبھی کبھی بہت گین ہو جاتا ہے اور کبھی بہت کم بھی ہو جاتا ہے. اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیں تھائرائڈ ہے، ہائپو ہے یا ہائپر ہے، دونوں ہی تکلیف دہ عمل ہے، اور جو پیشنٹ ہے وہ زندگی بھر اس کی میڈیکیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ دوا شروع کر دی جائے تو یہ سمجھ لیں کہ زندگی بھر انہیں دوا کھاتے ہی رہنا ہے. تو آپ کو بہت ہی آسان سا مزیدار سا علاج بتا دیتی ہوں کہ جو بھی تھائرائڈ کے پیشنٹ ہے، جیسے کہ جو میرے پیشنٹ ہیں، اگر اس کو عمل کرتے 3 to 4 months تو الحمدللہ ان کا تھائرائڈ لیول جو ہے بیلنس ہو جاتا ہے. اچھا، آسان سا حل یہ کہ سب سے پہلے ڈائٹ کو چینج کرنا ہے. اس میں ڈائٹ میں کیا ہے کہ آپ نے روزانہ 3 سے 4 اخروٹ کھانے. 3 سے 4 اخروٹ، بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں، 3 سے 4 اخروٹ روزانہ کھانے. اپنے کھانے میں پائن ایپل کا استعمال بڑھا دینا ہے، کیلے کا استعمال بڑھا دینا ہے. ملیٹھی جو ہے ہر گھر میں ہوتی ہے، ملیٹھی جو ہے اس کا قہوہ بنا کے پینا ہے. نارملی پان میں کھا رہے ہوتے ہیں یا کھانسی کے بعد استعمال کرتے ہیں، لیکن ملیٹھی کا قہوہ بنا کے جو ہے آپ پینا شروع کر دیں. اچھا، اس کے ساتھ ہم جنجر کا جو ہے چائے بھی کہتے ہیں، ادرک کی چائے بھی کہتے ہیں، کیونکہ ملیٹھی اور چائے کو اس کو ادرک کو ایک ساتھ ملا کے اس کا قہوہ بنا لیجئے. دن میں 1 سے 2 کپ وہ پینا شروع کر دیجئے. ساتھ ساتھ جو ہے لیمن بام، جو بلی لوٹن ہے جس کو کہتے ہیں لیمن بام بالچا، اس کا قہوہ بنا کے پینا شروع کر دیجئے. جو ایک ایکسیسو سویٹنگ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے تھائرائڈ کے پیشنٹس کو، وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور سب سے آسان ایک ایکسرسائز ضرور بتاؤں گی، اور یہ بہت فائدہ دیتی ہے، کہ سمپل آپ نے اس طرح سے اپنے انگوٹھے کو پکڑنا ہے جو بھی تھائرائڈ کے پیشنٹس ہیں، اور اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھ کو موو کرنا ہے. میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو ذرا پلیز کلوز کر کے دکھا دیجیے، یہ جو موومنٹ کر رہی ہیں. جی آپ نے بہت اس بہت کو شکریہ. ہم کو پکڑ، اور یہ جی تقریباً 10 ٹائمس آپ نے یہ، اچھا یہ گرپ ہونی چاہیے تاکہ اس کو رگڑ آ رہی ہے. ہمارے سارے پوائنٹس تھائرائڈ کے یہاں پہ ہیں. پھر آپ نے 10 ٹائمس اس کو کیا. یہ دن میں ایک دفعہ لازمی کرنا ہے. یہ روٹین بنا لیجئے. جو چیزیں میں نے بتائی ہیں میڈیکیشن کے علاوہ بتائی ہیں، ایک دم سے ان کے ساتھ آپ نے دوائیں نہیں چھوڑنی ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جی اب تو یہ آسان مزیدار چیزیں مل گئی ہیں، ہم دوا چھوڑ دیں. دوا نہیں چھوڑنی ہے جب تک آپ کا تھائرائڈ جو ہے لیول پہ نہ آ جائے. میں ڈاکٹر ارم جاز صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ بہت ساری خواتین کو اور مردوں میں بھی یہ جو جوائنٹس کے اوپر سے رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، کالے ہو جاتے ہیں اور کہنی بھی کالے رنگ کی ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے آپ چھٹکارا دلوائیں گی تمام ایسے مشکل میں مبتلا لوگوں کو؟ دیکھیں بہت سارے نکلز کا کالا ہو جانا یا فولڈز کا بلیک ہو جانا ڈفرینٹ ریزن ہوتا ہے. میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کے الگ الگ ریزنز ہوتے ہیں. جو مین بیسک جو ریزن ہے اس کا یہ ہے کہ اسکن کا خیال نہ رکھنا. اچھا، اس میں صفائی کی بات ہم نہیں کریں گے، صفائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ اسکن اگر ڈرائی ہے اور آپ اس کا خیال نہیں کر رہے، موئسچرائزنگ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ جگہ کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت زیادہ خشک ہونے کی وجہ سے یہ اسکن سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، رف ہو جاتی ہے. اس لیے کہ فولڈز ہوتے ہیں، اسکن اسموتھ نہیں ہوتی ہے. آسان سا حل یہ ہے کہ جو ایک تو آپ موئسچرائزنگ بہت پراپر ریگولر کیجیے، اور آپ 1-2 ٹیسٹ ضرور کروا لیجیے کہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ، آپ کے ہارمون ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ اگر آپ کی باڈی میں چینجز آ رہے ہیں. کہ نقل کے علاوہ جو آپ نے گردن کی بات کی، یہ انسولین لیول کو آپ کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا انسولین لیول اپ اینڈ ڈاؤن ہے، یا آپ کے ہارمونز کے امبیلنسمنٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نیپ آف دی نیک جو ہے وہ بلیک ہو رہا ہے یا پورز آپ کے سیاہ پڑ رہے ہیں.